السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں نعت خواں وقار محمود ہاشمی اور آپ سب کو ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ مفید اس وجہ سے ہے کہ حالانکہ میری جو نعت ٹریننگ کی موسٹ پاپولر ویڈیوز ہیں ان میں سے ٹاپ لسٹ پہ جو ویڈیو ہے جو سب سے زیادہ رینک ہوئی ہے وہ میری اس ٹاپک پر ویڈیو تھی۔ باقی میری نعتیں جو ہیں وہ زیادہ رینک ہوئی ہیں، لیکن جو میری نعت ٹریننگ کی ویڈیو ہے اس میں سب سے زیادہ اس ٹاپک کی ویڈیو رینک ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے اس کے باوجود کمنٹ کر کے پوچھتے تھے کہ وقار بھائی ہمیں پھر اس ٹاپک پر ہمیں ایک ویڈیو چاہیے، حالانکہ چینل کی میری ٹاپ رینکنگ پہ یہ ویڈیو ہے۔ لیکن چلیں، میں کہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن تھوڑے بہتر طریقے سے، کیونکہ وہ ویڈیو تقریباً میری 1.5 سال پرانی ویڈیو ہے۔ تو جو 1.5 سال پہلے جو میری بولنے کا طریقہ تھا، آج بھی میں ان ویڈیوز کو جب دیکھتا ہوں تو میں 100 میں نقائص نکالتا ہوں اپنے، اور انہیں میں بہتر کرتا ہوں۔ تو مجھے تو اس وقت بولنے کا طریقہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کس طرح سے اتنے زیادہ لوگوں نے دیکھ لیا، ماشاءاللہ 35-36 ہزار لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے۔ تو حالانکہ مجھے کوئی بولنے کا طریقہ نہیں تھا اس وقت کچھ، مجھے تو بولنے کا طریقہ ہی یوٹیوب پہ آیا ہے۔ یوٹیوب پہ بات کر کے کوئی میری 20-22 ویڈیوز کے بعد جا کے میری تھوڑی گفتگو کا طریقہ سٹائل بہتر ہوا تھا، ورنہ مجھے بالکل بھی گفتگو نہیں کرنی آتی تھی، اور میں نے کبھی بھی کہ اسکرپٹڈ گفتگو نہیں کی۔ جو میرا تجربہ ہے، جو میری تیاری ہے، میں بس ٹاپک سلیکٹ کرتا ہوں اور کیمرہ آن کرتا ہوں، اور بالکل بھی میں سٹاپ نہیں کرتا، نہ میں بیچ میں سے کٹ کرتا ہوں۔ ویڈیو اگر خراب بن گئی دوبارہ بنا دینی ہے شروع سے، ایک کہ ایک سیکوینس رہے، ایک فیل رہے۔ اگر میں کلپس کاٹ کے لکھی ہوئی میں اگر باتیں کروں گا تو اس میں فیل نہیں لا سکتا۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ نے جو گفتگو کرنی ہے، مجھے ایک زاہد علی زاہد صاحب ہیں، ساجد علی چشتی صاحب، ناصر خان، تمام احباب جانتے ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، نقیب محفل ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے کہ آپ کی بات لوگوں کے دلوں تک پہنچے تو آپ فیل کے ساتھ بات کریں، جو آپ کا دل کر رہا ہے وہ بات کریں، بناوٹی بات نہ کریں۔ تو اسی پیغام کو میں نے اپنے پلے باندھ لیا ہے، اور آپ تک بھی یہ بات بتائی، حالانکہ آؤٹ آف ٹاپک تھی، لیکن کچھ نہ کچھ ان باتوں میں بھی سیکھنے کے لیے مل جاتا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کو بھی فالو کریں، اور میری آج کی ویڈیو کو آپ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، مستفیض ہوں۔ 2 طریقہ کار میں نے بتانے ہیں آواز کو میں اور سانس کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آواز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے، آواز میں کنٹرول پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ٹاپک ایک ہے کہ سانس کو کیسے لمبا کیجیے، لیکن اس میں بہت زیادہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ طریقہ نمبر 1 اور طریقہ نمبر 2، دونوں طریقوں سے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ طریقہ نمبر 1 اور طریقہ نمبر 2، یہ دونوں طریقہ کار میں نے آلریڈی بتائے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، اور دوبارہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ چلیں تھوڑے بہتر کر کے، اور اس کے اندر جو مزید چھپی ہوئی گرامر ہے میں اس کے ساتھ بھی آپ کو آشنا کروا دوں۔ تو طریقہ نمبر 1 سے آغاز کرتے ہیں اور آج کی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، بعد میں آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، لیکن یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ طریقہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کہ ایکسرسائز ہوتی ہے صبح کے وقت جب بندہ مارننگ واک کے لیے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکسرسائز بتا رہا ہوں، لیکن وہ ایکسرسائز جسمانی ایکسرسائز بھی ہے اور آپ کے گلے کی بھی ایکسرسائز، یہ دونوں ایکسرسائزز شامل ہیں۔ اور زیادہ سانس کو لمبا کرنے کے والے سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ کافی زیادہ خواتین نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ ہم نہیں واک کر سکتی، کچھ خواتین کرتی بھی ہیں واک، خواتین پارک جگہ جگہ پہ بنے ہیں، تو وہ وہاں پہ جا کے پریکٹس بھی کیا، انہوں نے ریاض بھی کیا ہے، کچھ نہیں کر سکتی، ان کے لیے طریقہ نمبر 2 ہے۔ طریقہ نمبر 1 پہ فی الحال میں گفتگو کر رہا ہوں کہ سانس کو لمبا کرنے کے لیے آپ نے صبح اٹھنا ہے، آپ نے مارننگ واک پہ نکلنا ہے، ٹھیک ہے، سورج کہ ابھی دھوپ کی پہلی کرن نہ بھی پڑے، آپ نے اس وقت نکلنا ہے، فجر کی نماز کے بعد ہلکی ہلکی سی روشنی شروع ہو گئی ہے، آپ نکلیں اور آپ جوگنگ کریں، ٹھیک ہے۔ جوگنگ آپ نے کھلے ایریے میں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اب چھوٹی چھوٹی گلی محلوں میں نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے ساتھ ساتھ ریاض بھی کرنا ہے، وہ پھر آپ کی آواز سے ڈسٹرب نہ ہو لوگ۔ کھلی جگہ پہ کریں گے تو اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں تو نہر پہ نکل جاتا تھا، اور میں نے اس طریقہ کار سے ریاض کیا ہے، اور بہت زیادہ آواز میں فرق آیا، اور بہت زیادہ میری آواز پریپیئر ہوئی ہے،
ٹھیک ہے. اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے مزید کیا ہوتا ہے. سانس لمبا کرنے کے علاوہ جوگنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, ہلکی ہلکی ایسے جوگنگ, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے آ کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے؟ آ کس طرح سے کرنا ہے؟ جس طرح آپ ریاض کرتے ہیں. جب آپ جوگنگ کریں گے تو آپ کا جو یہ آپ کا کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کا آ کانپے گا. آپ نے تقریباً مطلب کہ آدھا گھنٹہ تو لازمی کریں, جوگنگ ڈیلی کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ بگنر ہیں, سٹارٹ پہ اگر آپ ہیں, مطلب بالکل آپ کا آغاز ہے, ابتدا ہے, تو آپ تھوڑا سا آپ کم ٹائم, مطلب 15 منٹ تو آپ پھر بھی لازمی جوگنگ کریں. تھوڑا سا آپ کا جب سٹیمنا بڑھے گا, آہستہ آہستہ آپ 1 منٹ ڈیلی بڑھاتے جائیں. 15ویں دن آپ 30 منٹ پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے مطلب اگر آپ 15 سے نہیں شروع کریں, آپ 10 منٹ سے شروع کریں, 10 سے پھر 11 12 13 14, ٹھیک ہے. چلیں اس کو بھی چھوڑیں, آپ 5 منٹ سے شروع کر لیں, 1 منٹ بڑھائیں. 1 مہینے بعد آپ آدھے گھنٹے پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن سانس کیسے لمبا کرنا ہے؟ آپ نے آ کرنا ہے, ساتھ ساتھ جوگنگ کرنی ہے. اس طرح سے آپ کی آواز, ٹھیک ہے, کانپے گی, ٹھیک ہے. اور اسی کو ہی آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ٹارگٹ یہی رکھنا ہے کہ اس کو میں سٹیٹ کروں, ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنی جوگنگ اور اس کو آپ نے ایسا میچ کرنا ہے کہ آپ کی جو آ ہے آپ اس طرح بھی کریں. اور انشاءاللہ 30ویں دن جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کی جو آواز ہوگی وہ مطلب آپ کی جو جوگنگ ہوگی اور آواز ہوگی, بالکل بھی آپ کی جوگنگ کا اثر آواز پہ نہیں پڑے گا. اور آپ ایزی ہو کہ آپ آ بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کی آواز کانپے گی بھی نہیں. یہ 30ویں دن آپ کے ساتھ, یا پہلے بھی آ سکتا ہے, 15ویں دن بھی, اور ہفتے کے بعد بھی آ سکتا ہے, 10ویں دن بھی آ سکتا ہے. یہ مجھے نسخہ بتایا تھا, اللہ پاک ان کا بھلا کرے, الحاج رفیق ضیاء صاحب نے. اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. بہت ہی اعلیٰ آدمی ہیں, عظیم آدمی ہیں. ان کی نعتیں پورا پاکستان پڑھتا ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے. یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا. اس طرح سے آپ واک کر کے اپنا سانس بھی لمبا کر سکتے ہیں. دوسرا, آپ کی آواز آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی. جس کو یہ نہیں پتا کہ میری آواز کنٹرول میں آ رہی ہے کہ نہیں, وہ یہ والا ریاض کرے. اور جیسے ہی اس کی آواز مطلب ایزی ہو کہ جب وہ آ کرے گا, جوگنگ بھی کرے گا, ساتھ آ بھی کرے گا, تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ اب میری آواز کنٹرول میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ جو فارمولہ ہے آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا. اور زیادہ بہتر طریقہ آواز کو لمبا کرنے کے والے سے ہے ہی یہی. اور جب آپ نے آ کرنا, مطلب یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آ کیا, اس طرح نہیں کرنا. جوگنگ کرنی ہے اور پورا سانس آپ نے کوشش کرنی. جب آپ جوگنگ کریں گے تو آپ کا جو مطلب آپ کو جو ایوریج سانس ہے, جو اوریجنل سانس ہے, اس سے آپ کا تقریباً ہاف ہی آئے گا. مطلب آپ 20 سیکنڈ تک آپ آ کر سکتے ہیں, جوگنگ میں 10 سیکنڈ ہوگا, 11 سیکنڈ ہوگا, مطلب کم ہوگا. تو آپ نے جتنا بھی آپ نے مکمل کر کے ہی چھوڑنا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا 1-2 دفعہ سانس لے کے دوبارہ پھر آ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جتنا بھی سانس ہے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور پھر آپ نے 1-2 دفعہ سانس لے کے, 1-2 سانس بھر کے, پھر آپ نے اگلا سانس کھینچ کے پھر دوبارہ سے آپ نے آ کرنا ہے. اسی طرح آپ نے کرتے رہنا ہے. ڈیلی 1-1 منٹ بنائیں, آدھے گھنٹے پہ لے کے آئیں اپنی ٹائمنگ. اور پھر ساری زندگی جب تک آپ کا دل کرتا ہے ورزش کرنے کا, یہ والی ورزش لازمی کریں. آپ کی آواز کنٹرول میں آ جائے گی, سانس بھی لمبا ہوگا, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جسم بھی تندرست رہتا ہے. اور بہت ہی اچھا میں نے آپ کو گن بتایا ہے, انشاءاللہ بہت زیادہ کام آئے گا. اور اس بات کے لیے آپ رفیق ضیاء صاحب کو دعا دیں. رفیق ضیاء صاحب, اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. طریقہ نمبر 2, ٹھیک ہے, یہ طریقہ بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے مجھے, بلکہ یہ بہت زیادہ پاپولر ہے یہ طریقہ. اور قرا حضرات بھی اس طریقے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو طریقہ نمبر 2 کیا ہے کہ آپ ایک گھر میں بیٹھ کے ریاض کریں, ایک گھڑی اپنے سامنے رکھیں. ہاں, گھڑا نہیں رکھنا جس طرح سے لوگ کرتے کہ یار گھڑے میں منہ ڈال کے, گھڑا نہیں رکھنا, گھڑی رکھنی ہے اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. گھڑی اپنے سامنے رکھ لی, سیکنڈ والی سوئی چل رہی ہے. جیسے ہی وہ 12 پہ آتی ہے آپ نے آ شروع کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اپنا سانس نوٹ کرنا ہے کہاں تک ہے.
اور آپ نے دیکھنا کہ کتنا سوئی کہاں پہ آئی ہے, کتنے سیکنڈ ہو گئے ہیں, اس کو نوٹ کر لینا ہے. مطلب 17 پہ آ گئی ہے, مطلب 17 سیکنڈ تک آپ نے کیا ہے. مثال لے لیتے ہیں. اب دوبارہ سے سوئی چلے گی اور 12 پہ آئے گی, تب تک آپ نے اچھے طریقے سے اپنا سانس بنا لینا ہے. اور جیسے ہی 12 پہ آتی ہے دوبارہ سے شروع کر دیں. اور اس دفعہ آپ نے ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ اب میں نے 18 پہ آنا ہے. ٹھیک ہے, اب 18 پہ کسی طریقے سے آپ نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا تو 17 ہی ہے, تھوڑا سا ہی آگے جاتا ہے, لیکن آپ نے 18 پہ ٹارگٹ بنانا ہے. اس سے اگلی دفعہ آپ نے مزید 1 سیکنڈ بنانا ہے, مزید 1 سیکنڈ بنانا ہے. 30 دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 30 دفعہ ایسے سوئی گھومے گی, آدھا گھنٹہ ہو جائے گا. اور 30 دفعہ آپ نے کم از کم, میں بتا رہا ہوں, جس کے پاس زیادہ کی کیپیسٹی ہے وہ زیادہ دیر کرے. ٹھیک ہے, کرنا آپ نے ایسے سیکنڈ والی سوئی چلی, ایسے ٹک 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 12 پہ آئی. جیسے 12 پہ آپ نے مثالی یہ نیچے آئی ہے, 5 پہ آ گئی. چلو ٹھیک ہے, 25 سیکنڈ کا سانس ہے تو آپ نے نوٹ کر لیا. اب سوئی واپس جا رہی ہے, ٹک 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 ٹک. اب دوبارہ سے آئے گی 12 پہ, اور آپ نے تب تک آپ نے مطلب اپنا سانس بحال کرنا. اگر آپ فوراً ہی دوسرا سانس شروع کر دیں گے تو دوسری دفعہ آپ کا سانس پہلی دفعہ سے کم لگے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ تب تک آپ کا ذہن بھی تھوڑا سا بحال ہو جائے گا کہ اب میں نے تیار رہنا ہے. پھر دوبارہ سے 12 پہ آئی, ٹک ٹک ٹک. پھر 12 پہ آپ نے شروع کر دینا ہے, اور آپ نے جیسے 25 سیکنڈ کا سانس تھا, اگلی دفعہ 26 سیکنڈ ہونا چاہیے, ٹارگٹ ہو. اور آواز آپ کی کانپنی نہیں چاہیے, مطلب یہ بھی ساتھ ٹارگٹ رہنا, آواز نہ کانپے, ایک اسٹیٹ ردم میں رہے. ٹھیک ہے, اور اندر سے اپنے آواز کو مکمل کھولنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاض غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ ریاض غلط نہیں ہے, بہت اچھا ریاض ہے. اندر سے سانس کو کھولیں گے تو پھر آپ کی آواز بنے گی, ورنہ اکثر لوگ ریاض کرتے ہیں. یہ ریاض نہیں ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے ورزش نہیں ہوگی. ورزش اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے اسے آسان کرنے کا نام ہے. تو اگر اس سے ریاض کرنے سے گلا کھلا ہوتا ہے, گلا کھلتا ہے, بیس میں بھی اتنا کھل جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اونچا پڑھ رہے ہیں. پورا اندر سے ووکل کھولنا ہے. ٹھیک ہے, جتنا بھی ہے آپ کا ووکل آپ نے مکمل طور پہ اسے کھولنا ہے, اور آپ نے اپنی ٹائم پورا کرنا ہے. ٹک 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 ٹک. یہ سوئی کی یہ سیکنڈ آ رہے ہیں, دیکھنا یہاں تک میرا سانس لگا, اتنے سیکنڈ تک. ٹھیک ہے, یا ڈیجیٹل آپ رکھ لیں واچ سامنے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل واچ رکھ لیں سامنے. وہ جیسے ہی وہ مطلب 1 سے شروع ہوتی ہے تو 1 سے آپ شروع کر دیں, کتنے سیکنڈ ہیں نوٹ کر لیا. اگلی دفعہ دوبارہ 1 سے شروع ہوگی, پھر آپ اسے میجر کر لیں. تو آپ انشاءاللہ آپ کا سانس جو ہے 1 مہینے بعد آپ کو لمبا ہوا محسوس ہوگا. لیکن جو بہتر طریقہ ہے میری نظر میں, وہ طریقہ نمبر 1 ہے. اس پر عمل کریں گے تو زیادہ بہتر طور پہ آپ کا سانس بنے گا, اور زیادہ مطلب آواز کے اندر جو پختگی ہوگی, اور جسم میں طاقت بھی اس کے ساتھ بنے گی. اور جیسے طاقتور جسم جو ہوتا ہے وہی طاقتور آواز لگا سکتا ہے. کمزور جسم سے تو کمزوری آواز لگتی ہے. جب بندے کو بخار چڑھا ہوتا ہے, بندے کا جسم بھی اس وقت کمزور ہوا ہوتا ہے, بندے کو آواز دیتے ہیں کیا حال ہے علی, وہ آگے سے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال دی ہے میں نے. تو ایک مطلب ہٹا کٹا آدمی کس طرح سے بات کرتا ہے, اس کے بات کرنے سے بھی بعض لوگ دہشت کے ساتھ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں کیا حال ہے, مطلب ان کا ایک ہاں کیا حال ہے کہنے میں بھی بڑی دہشت ہوتی ہے. تو ہٹا کٹا آدمی جو ہے, یا طاقتور آدمی, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا جسم طاقتور ہوتا ہے لیکن موٹا نہیں ہوتا. تو اصل طاقت وہ ہوتی ہے. مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ جسم آپ کا تندرست ہوگا تو آواز آپ کی تندرست ہوگی. میرا جو جسم ہے, میں بائی باڈی میں بہت زیادہ سلیم ہوں, لیکن آواز جب لوگ میری سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مطلب یہ نہیں کوئی تکبر والی بات نہیں, اللہ پاک بچائے تکبر سے. لوگوں کے کمنٹس یہ ہیں کہ وقار بھائی آپ اپنی صحت سے تھوڑا سا بہتر ہو جاتے ہیں. تو مثال مطلب ایک میں مثال تو آپ کے لیے بن ہی سکتا ہوں نا. تو مثال ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑی سی مشکل میں ڈالیں گے, ورزشوں میں ڈالیں گے. میں ایتھلیٹ بھی رہا ہوں, میں نے دوڑیں شوڑیں بھی کافی لگائی ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ میں نے پریکٹس بھی کی ہے. تو کالج کے دنوں میں بھی تھوڑی بہت کی, کالج کے بعد بھی بڑی کی. تو ایتھلیٹ جو ہوتا ہے وہ پھر ظاہری بات ہے اس نے یہ ورزشیں کی ہوتی ہیں, اس کے مطلب سامنے سے یہ ساری باتیں گزری ہوتی ہیں, اس وجہ سے میں یہ شیئر کروں. غرور و تکبر والی کوئی بات نہیں. مطلب میرا آپ جسم دیکھ لیں, اور میری آواز کی جو تھرو ہے وہ جسم کے مطابق آپ کو بہتر ہی لگے گی.
ٹھیک ہے، باقی کچھ بھی نہیں آتا، ساری دنیا مجھ سے اچھی ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مہربانی فرما کے میری ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کر دیجئے گا، چینل پہ نئے تو یار سبسکرائب کر دیجئے گا۔ بڑی محنت کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہوں میں، اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار دیا، اگر اس ویڈیو کے اوپر مجھے ایک مہینے کے اندر کم از کم 5000 ویوز بھی مجھے آ گئے، تو میں آپ کے لیے بہت زیادہ ویڈیوز بناؤں گا، ڈیلی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا، نعت ٹریننگ کے والے سے بھی، ووکل پریکٹس کے والے سے بھی، اور مزید میں نعتیں بھی پڑھ کے ڈیلی کی آپ کو ایک ویڈیو میری لازمی ملے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔